ایسے ہی جیسے آپ کی سیل فون کی جو سی وہ ہے ٹرے ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو چپ ہے وہ انکرپٹڈ ہے. آپ کے واٹس ایپ جو سا آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ انکرپٹڈ ہے. نو بڈی ایلس کین سی اور ریڈ اور ڈو اینی تھنگ. یہ آپ کے ایپل کی چپ جو سی وہ بھی انکرپٹڈ ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو سی واٹس ان مائی فون. ایگزیکٹلی لائک دیٹ our brains, our memories from beginning to grade 18 to 16 sweet, and then keep carrying on till we pass away. It should be 80 years, 90, 100, 125. So it's encrypted. We have to worry about our spirit. I just wanted to conclude after this video about three points. اس کو کہتے ہیں اردو میں 3 پکاریں ہیں. ان کی 3 پکاریں ہیں جو باپ ابراہیم کے ساتھ امیر آدمی کی ہوئیں. وہ کیا تھی ان پہ غور کرتے ہیں. then we will close just 10-15 minutes more right after the ending of this video. یہ ویڈیو کنکلوڈ ہو رہی ہے جی کہ کنورسیشن ختم ہو گئی. اب وہ جن سے ہے جو جہاں پہ عذاب میں تھا وہ وہاں چلے گئے. یہ صرف ڈیمونسٹریشن ہے, یہ کوئی حقیقت وہ جن سی ہے ویڈیو نہیں ہے. یہ ہالی ووڈ کے کسی ڈائریکٹر نے ڈیمونسٹریشن کی ہے کہ شاید جی شول ایسے ہوتا ہے, ہیٹس ایسی ہوتی ہے, جو زمین کے اسفل میں جو پاتال ہے وہ ایسی ہوتی ہے. تو وی آر لرننگ کہ بھئی شاید کچھ ایسے کی جو سی نا سچویشن ہوگی. اب جی مجھے بتائیں یہ آپس میں اب دولت کا اپنے بھائی کی جائیداد کا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کیا چاہتا تھا زندگی میں. جی وہ چاہتا تھا زندگی میں امیر ہوں, کامیاب و کامران ہوں, دنیا کی ساری دولت حشمت حاصل کر لوں, اپنا تمام 24 گھنٹے میں سے 18 سے 20 گھنٹے میں پڑھائی کروں. I work hard, I do my studies and everything else, and to have connections with the evil people, to have the favor in their heart. As I mentioned in the very beginning, Jesus mentioned that the scenario, the context, that the people, you whatsoever you're owning, آپ کی جو بھی دولت جائیداد جو بھی آپ اون کرتے ہیں, یا اگر فرض کیا کسی کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے کہ کلام میں وہ بتایا گیا ہے کہ بے دین جو سا وہ بندہ تھا, بد دیانت بندہ تھا, وہ اپنے مالک کے لیے کام کر رہا تھا. بٹ when he was called upon, somebody complained about him that کہ تیرا جو سا نوکر ہے نا مسٹر سو اینڈ سو, مسٹر مشیر جوزف, یہ صحیح کام نہیں کر رہا, یا آپ کے کا جو خدمت ہے یہ صحیح نہیں کر رہا بندہ. تو اس نے بلایا, جب اس نے سنا کہ بھی اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی, تو اس نے کہا جناب کہ تو مجھے نا اپنا حساب کتاب دے کہ کیا کیا ہے سارا کچھ, بیکاز I need to get you fired. جب اس نے یہ سنا, پہلی آیات میں آپ پڑھیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے چلاکی کی. اس نے کیا کہا کہ جی اب میں کیا کروں گا, مٹی بھی مجھ سے کھودی نہیں جاتی ہے تو میرا کام ہے نہیں, کیونکہ ساری عمر تو میں ہیرا پھیری ادھر ادھر مال ادھر, وہ بھی مالک دا ادھر ادھر کرتے رہے, اور نہ مجھ سے کیا نہیں ہوتا. اپنا دوسری بات, بھیک بھی مانی نہیں جاتی, اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے. میں کوئی پینٹ کوٹ پا کے پھرنے والا بندہ, 4 بندے چ میری بڑی ٹوں ٹاں ہے, بڑی بول چال ہے, تو میں انہوں نے کی دکھاؤں گا کہ بھائی جی مجھے کوئی ہے تو بھیک مانگتا رہوں گا. بٹ ہی واز اسمارٹ. اس نے کیا کیا, کلام میں لکھا ہوا ہے, میں یہاں پہ آپ کو بیان کرتا ہوں. اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ کیا کروں گا تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں. See, that's what I'm saying. That's what we keep trying to have the favor by giving the benefit to our debtors, and that's what he did. اس نے اپنے جو قرض دار تھے نا مالک کے, جن کے ساتھ بزنس کرتا تھا, جو کانٹریکٹر تھے, وہ ان کو دینا تھا, قرض دار تھے اس کے, تو اس کو کیا کیا, اس نے کہا اپنے مالک کے ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا قرض آتا ہے. اس نے کہا جی 100 من. اس نے کہا اچھا اس طرح کر یار, انڈر دی ٹیبل اس کو دیا فیور کے لیے. اس کو کہا $100, اچھا میرے بالک میں دینے ہیں تو, اچھا یہ کر کے 50 پھڑ لے, 50 من گیہوں, اور اس کو کتابوں میں کریکٹ کر لے. ہی گاٹ دا فیور. ہونا تو یہ چاہیے کہ مالک کو ہی گیٹ دا بینیفٹ, بٹ واٹ ہی از ڈوئنگ, ہی از ناٹ ورکنگ فار دا مالک, ہی از ورکنگ فار دا جو وہ ہے کیا جی مورگیجی, جو قرض خواہ ہے, وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے کہ چلو جی اس کو دے کے تو میرا فائدہ ہوگا, so I will get benefit. اور that's what he did. And then the second one, اس نے بلایا اس بندے کو اور اس نے کہا کہ یار تیرا کیا بنتا ہے. اس نے کہا جی 100 من گیہوں. اس نے کہا کہ اچھا یار یہ لے پکڑ, انڈر دا ٹیبل اس کو فیور دی, کک بیک دیا, he gave bribe him, and then he got the favor.
یہی کہا نا جی. تو اس کو دے دا کے اس نے کہا کہ جی تو 80 من لکھ دے یار. اس کو 20% فائدہ دے دیا. ایک بندے کو جو سا ہے وہ 50% فائدہ دے دیا. تو میرا مقصد جو سا ہے اس مثال کو کانٹیکسٹ کو بیان کرنے کا کہ یہ جو میں دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. یسوع مسیح دولت کی بات کر رہے تھے اور دولت کی بات کو بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی بجائے اس کی ہیرا پھیری کو انڈیکیٹ کرنے کے بیان کرنے کے. مالک بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا جی بندہ بہت سیانا ہے. تو اس نے اس کی تعریف کی. اگر آپ لوکا 16 باب کی 8 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند یہ کون ہے؟ ہم سب ہی ہیں جتنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اس دنیا میں رہتے ہیں, جو ہم سے زیادہ سیانے ہیں, جس کو یہ کہہ لو. اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. اور 9ویں آیت میں خدا یسوع مسیح فرما رہے تھے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. کچھ چنگی گل یسوع مسیح دسن دے, لیکن لکھا ہوا بھائی but he was meaning to use your daulat, use your riches for the benefit of the society, for the benefit of the person who was the Lazarus, who was poor in your society. Help him, donate the organization like the Food Bank of Toronto or Food Bank in Edmonton or everywhere else. And the heart and stroke organizations and cancers. Don't keep the wealth. Don't hold it for your own personal use. Use it for the betterment and for the welfare of the society and for the community, irrespective of caste, color, creed, religion, everything else. And from this pulpit, I am giving you this message. That was the problem with this rich guy. He was owning all the riches whatsoever, but he was not humble. He was not using it for the betterment and for the welfare of his community and his people. What do you think if you own all the riches of the world and lose your soul? That's what the Bible says. Urdu mein kehte hain, insaan agar sari from east to west, north to south, ساری دولت کو حاصل کرے اور اپنی جان کا مطلب انگلش میں ہے اسپرٹ. If he lose or lost his spirit, what will be the benefit into him? That's what the benefit you see on the video and you recite it in the scriptures. If you're working hard day and night, wow, I'm working hard to be an astronaut or something else, or like the rich guy, so many people. They have their idea. They want to be like them. Yeah, it's good. But guys, as I was speaking to my children when I was delivering the message to them, use it. If God has blessed you, if He has given you the riches, use it for the betterment of the people, for your neighbor. If somebody is knocking on your door and is asking only for the bread or chocolates or something else, whatever his need is, please give it to him. It will be added into your account. کلام میں لکھا ہوا ہے جب مسیح کا عدالت تخت سفید عدالت کی تخت ہوگی نا تو آپ کے اعمال کے مطابق آپ کا انصاف کیا جائے گا. عمل کیا ہوتا ہے؟ میں نے آگے بھی ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا انما اعمال بالنیات. قرآن کی کچھ آیتیں مجھے یاد ہو اس لیے جسٹ ریفرنگ اٹس ناٹ دی پرپز. بٹ کیا کروں میں سناتا ہوں کیونکہ میں سائٹ پہ البرٹا میں جا رہتا ہوں تو وہاں مسلمان ہیں تو مجھے ان کے ساتھ بولنا پڑتا ہے اور وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں. خدا عزت دیتا ہے بندوں کے ہاتھوں سے, میں کون چیز ہوں. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے بھائی جی. عمل مینز ڈیڈ اینڈ دے ول بی جج اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈ. دیٹس واٹ دی پوائنٹ آئی ایم برنگنگ. ہاں کوئی بات نہیں, اٹس دیئر بٹ آئی ایم جسٹ, میں کافی دور چلا گیا. مجھے 3 پوائنٹ پریزنٹ کرنے تھے. بھائی صاحب نے کہا تھا ٹائم بہت ہے لیکن آدھا گھنٹہ ہم نے لیٹ شروع کیا تو میرا خیال ہے مجھے 3:30 از دا ٹائم. بھائی صاحب ہاؤ مینی مور منٹ پلیز. نہیں آپ اچھا اوکے بتائیں جی. سو یہ تھا کانٹیکس اس ورد کا جو ہم نے پڑھا اور دیکھا. اس سے پیچھے یسوع مسیح دولت کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ بھئی اپنے لیے آخری کیا لفظ لکھیں گے, میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو. لکھا ہوا ہے آیت نمبر 9, اور میں
بھائی مشیر نہیں، میرا مطلب ہے میں کلام پڑھ رہا ہوں، یسوع مسیح نے فرمایا تھا یہ، اور میں تم سے کہتا ہوں، یعنی یسوع مسیح کہتا ہے کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ او بھائی کرو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تاکہ جب وہ یعنی آپ کی نوکری، آپ کی پراؤڈنس، آپ کے سب کچھ، جیسے اس بندے کی جو ہم نے کانٹیکس میں پڑھا، اس بندے کی نوکری جا رہی تھی تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم تھا، اس نے کیا سوچا، او یار نہ میرے کو مٹی کھتی جاندی ہے، نہ میں پگ مانگڑ دوں تو مجھے شرم آندی ہے، تو میں کی کراں گا۔ That's what I'm saying۔ یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ جی اپنے لیے دوست بنا لو، جیسے اس بندے نے اس کو بینیفٹ دے کے جس سے 100 من تیل لینا تھا، اس کو فیور دے کے کہتا یار پھڑ اور اس کو لکھ دے 50، اور اس کے بعد جو جس سے لینے تھے 80، اس کو 100، اس کو کہا جی 80 لکھ دے فیور لی، کہ جب میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا، when I will be fired from this place, then I will go to them and they will give me the job, the next job he's making them. So that's what he was doing۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جی اور تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے، یعنی آپ کا کام کاج، تو یہ تم کو، یعنی یہ تم کو کا مطلب ہے کہ یہ دولت، یہ فیور جو آپ نے اگلے بندے کو دی ہے، تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں، کہاں ہے جی ہمیشہ کے مسکن بھائی صاحب؟ یہ آسمان کی بات کر رہے ہیں کہ جی آسمان کی جو بادشاہت ہے، ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، رشتہ داروں، سارے جو سن رہے ہیں آن لائن بھی، او بھائی ابھی میں 3 پکاریں پڑھنے لگا ہوں۔ اس امیر آدمی کی سب سے آخری پکار جو سی نا، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے باپ کے جو سے نا اس کو جو سا ہے لازر ہے، اس کو بھیجو میرے باپ کے گھر میں تاکہ ان کو بتائیں کہ عذاب میں کیا ہو رہا ہے۔ And let me go through now. Just 10 minutes more بھائی صاحب، thank you۔ یہ دیکھیں جناب، غریب لازر مر گیا اور فرشتے نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ جناب دیکھیں وہ پہنچا رہے ہیں، ایسے ہی پہنچاتے جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا، جو بھی انہوں نے تصویر کشی کی is just a demonstration just to see کہ بھئی آپ کو پہنچا دیا گیا۔ اب ہم ابراہیم کی اور اس کی جو امیر بندہ ہے نا، اس کی ڈسکشن کو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کے بعد آیت نمبر 22 ہے تو اس کو 20 سے بلکہ پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا میسج بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں۔ یہ صرف سٹوری دکھانے کا مقصد، ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کانٹیکسٹ کیا تھا۔ کلام میں لکھا ہے آیت نمبر 19، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کتانی کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور پھر ایک لازر نام ایک غریب آدمی ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازوں پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی، he was desired، کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور کو چاٹتے تھے۔ اس کا مطلب وہ محلے کے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا، پنڈی میں، کراچی میں وہ آوارہ کتے ہوتے ہیں، وہ یہ ویسے کتے تھے، یہ کسی کو پیٹ کتا نہیں تھا، تو وہ اچھا کو ٹریٹ نہیں کرتے، تو وہ بھی آ کے اس کے ساتھ اپنا تھا، اس کو پیار محبت کرتے تھے چاٹ چوٹ کے، لیکن وہ درد ہوتی ہے نا جب آپ کے زخم پھوڑے ہو۔ کلام میں لکھا ناسور مطلب پھوڑے اس طرح کر کے جسم کا، ہاں اوپن باؤنڈس ہے، دیٹس رائٹ، تھینک یو بھائی صاحب فار کریکٹنگ می۔ اور وہ اس طرح سے کرتے تھے، وہ کچھ چاٹے تو درد ہوتی ہے۔ اور تو اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے 22 آیت، لوکا 16 باب کی 22 آیت، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، یعنی لازر مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دی۔ اس کا مطلب پہلے لازر کی پیسنگ ہوئے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دولت مند بھی دفن ہوا اور مر گیا اور دفن ہوا۔ ورس نمبر 23 میں لکھا ہے کہ اس نے عالم روا کے درمیان، یہ ہے جی عالم روا، یہ جناب میں نے کوشش کی ہے کہ عالم روا کا منظر آپ کو بتایا جائے۔ یہ ہے جناب حصہ ایک عالم روا، اور یہ ہے جناب جو پیراڈائز ہے، جو اس کو کہتے ہیں the bosom of Abraham, the place where the Abraham is۔ اور اس کے درمیان، یعنی عذاب کے اور جہاں پہ ابراہیم ہے، یا کہنا چاہیے کہ مقدسین ہیں، ان کے درمیان ایک بڑا گولف، یہ گلف آپ نے سنا نا لفظ، ایک مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ بڑا گولف ہے جی، گولف کو جا رہی ہے۔ تو یہ گولف جو سا ہے بہت بڑے خلا کو کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان
یہی ہے پیسہ. ہاں جی, خلا کو کہتے ہیں, بہت بڑا, کہ نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکے نہ ادھر سے ادھر. اب مجھے آگے صرف پڑھنا ہے مجھے تاکہ میں آپ کو یہ کلیئر کر دیں. اور اس کے بعد لکھا جی اس نے عالم روا کے درمیان, یعنی کہ امیر آدمی نے عالم روا کے درمیان مرنے کے بعد جسم زمین پہ دفن ہو چکا ہے, لیکن اس کی روح وہاں پہ ہے, اور روح میں اس کا برین, اس کی یادیں انکرپٹڈ ہے. اور یہی اب کنورسیشن میں پڑھنے لگا ہوں کہ 22 میں لکھا ہے اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہوگا. لو جی یہ عذاب ہے, اور نیچے یہ عذاب, یہ آگ لگی ہوئی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے